السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق یہ ہے، یہاں سے پڑھنا ہے فرشتوں کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں کچھ تو وہ ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جیسا کہ آسمان، زمین، چاند، سورج، انسان، جانور وغیرہ کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، جیسے کہ ہوا چلتی ہے، گرمی لگتی ہے، منہ سے آواز نکلتی ہے، جاڑا آتا ہے، موت کے وقت بدن سے جان نکلتی ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہم دیکھ نہیں پاتے۔ ایسی چیزوں کو اندیکھی مخلوق کہتے ہیں۔ اندیکھی جو نظر نہ آئے، جو دکھے نہیں۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز کو مخلوق کہتے ہیں۔ جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یوں ہی فرشتے اور جنات بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن یہ لوگ ہوا کی طرح اندیکھی مخلوق ہیں۔ کون؟ جن اور فرشتے۔ فرشتوں کو اللہ تعالی نے نور سے پیدا کیا ہے۔ وہ یعنی فرشتے، وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، مرد و عورت والی چیز ان کے اندر نہیں۔ ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں وہ، اسی لیے ان کو بھوک پیاس نہیں لگتی۔ ان کو یعنی فرشتوں کو اللہ تعالی نے اختیار دیا ہے، یہ طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے کہ وہ جب چاہیں انسان یا حیوان یا کسی دوسری چیز کی شکل بن جائیں۔ وہ اللہ تعالی کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ اللہ تعالی نے ان کو جس کام پر لگا دیا ہے اسی کو ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ خدائے تعالی کے حکم کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ زمین و آسمان، واو کو اس میں ملا دیں گے، زمین و آسمان بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں کئی بار بتایا ہے۔ زمین و آسمان میں ان گنت فرشتے ہیں۔ ان گنت ابھی بتایا تھا کہ جن کی ان گنت مانے جن کا شمار نہ ہو، بے شمار، بہت۔ زمین و آسمان میں ان گنت فرشتے ہیں، جن میں 4 سب سے بڑے ہیں۔ ان 4 کے نام یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ان میں بھی سب سے پہلے جو ان کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ سب سے بڑے ہیں، پھر بعد میں ان کے مرتبے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے نبیوں رسولوں تک لاتے تھے اور وحی لاتے تھے۔
اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ یہ پانی برسانے پر اور روزی پہنچانے پر مقرر ہیں، ان کا یہ ذمہ یہ کام ہے کہ پانی برسائیں، کب کہاں کتنا کیسے کیسے پانی برسنا ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سونپ دیا جاتا ہے۔ اور احادیث میں ہے کہ شب برات جو 15ویں شعبان کی رات ہے، اس رات میں تمام فرشتوں کو جس کام کے جو فرشتے ہیں ان کو وہ کام 1 سال تک کے سونپ دیے جاتے ہیں، رجسٹر بنا کر انہیں کہ کب کیا کام کیسے کیسے کرنا ہے، یہ سب سمجھا دیا جاتا ہے، انہیں دے دیے جاتے ہیں رجسٹر، اور وہ اسی کے حساب سے کرتے رہتے ہیں۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ جو قیامت آئے گی اور قیامت آئے گی، ایک چیز ہے سور، جس کو کہتے ہیں، وہ سینگ کے شکل کی ہے، وہی منہ سے لگائے ہوئے حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو لگائے ہوئے منہ سے اور کھڑے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے انتظار میں کہ اب کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور وہ سور کو پھونکیں، اور اس کی آواز پہلے بہت باریک سی ہوگی، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی، اور اتنی تیز اتنی کڑی آواز ہو جائے گی کہ لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، بھیجے سر پھٹ جائیں گے، اور یہاں تک کہ زمین بھی پھٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، چاند اور سورج ستارے، یہاں تک کہ اسرافیل علیہ السلام اور وہ سور تک سب کچھ ختم ہو جائے گا، پوری کائنات، ہوا، پانی، آگ، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اللہ رب العزت کی ذات صرف باقی ہوگی۔ یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو منہ سے لگائے ہوئے کھڑے ہوئے، یہ ان کا کام۔ اور آخری فرشتے یہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ ملک الموت ہیں، یہی موت کے فرشتے ہیں، یہی لوگوں کی جاندار کی سب کی روح نکالتے ہیں۔ اب جنات کے بارے میں جانتے ہیں۔ جنات کو جن ایک اور جنات بہت سارے کو جنات کہتے ہیں، بہت ساروں کو جنات، جن میں بہت سارے کو کہا جائے گا تو جنات، ساروں کو کہا جائے گا تو جنات۔ جنات کو اللہ تعالی نے آگ سے پیدا کیا ہے، وہ انسانوں کی طرح ان میں آگ سے جنات کو اللہ تعالی نے آگ سے پیدا کیا ہے، ان میں مرد عورت، فرشتوں میں بتایا تھا کہ مرد و عورت نہیں، لیکن جنات میں ایسا ہے کہ ان میں مرد بھی ہوتے ہیں عورت بھی، ان میں یعنی جنات میں ان میں مرد عورت جوان بچے بوڑھے سبھی قسم کے ہوتے ہیں، یعنی پیدا بھی ہوتے ہیں مرتے بھی ہیں۔ وہ انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں، ان میں نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، لیکن نیکوں کی تعداد کم اور بروں کی تعداد زیادہ ہے جنات میں، جنوں میں۔ شرارت کرنے والے شرارت کہتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے والا کام، اس کو شرارت، عیب کہتے ہیں۔ شرارت کرنے والے جن کو دیو اور شیطان کہتے ہیں۔ ابلیس کا نام تو تم نے سنا ہوگا، یہ بھی ایک جن ہے اور سارے شیطانوں میں سب سے بڑا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔